بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے جی ہماری کلاس مائک کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ مائک کیا چیز ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ مائک ہوتا ہے جی ہماری آواز کو اگلے بندے تک پہنچانے والا کمپوننٹ۔ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہی آواز ریکارڈ ہو کر آئی سیوں کے ذریعے، سگنل کے ذریعے اگلے بندے تک جاتی ہے۔ اور موبائل چاہے کوئی سا بھی ہو، اس میں جو مائک ہے نا نیچے کی جانب ہوگا، آواز لے جانے والا۔ بات کرنے میں جو مائک کام کرتا ہے آواز لے جانے والا، وہ نیچے کی جانب ہوگا۔ اور اگر ٹچ موبائل ہے تو ٹچ موبائل میں آئی سی مائک 2 سے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ٹچ موبائل میں بھی جو آواز لے جانے والا آپ کا مائک ہوگا وہ بھی نیچے کی جانب ہوگا۔ باقی جو اگر نیچے کی جانب زیادہ مائک لگے ہوئے یا اوپر کی جانب لگے ہوئے، وہ ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ میں کام آتے ہیں یا آڈیو ریکارڈنگ وغیرہ میں وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی موبائل آ رہا ہے مائک کے مسئلے میں، ویڈیو میں مائک نہیں کام کر رہا یا پھر بات کرنے میں مائک نہیں کام کر رہا، تو آپ نے کنفرم کر لینا ہے موبائل اگر ٹچ موبائل ہے تو آپ نے جو مائک بنا رہے ہو اسی کی بات چیت کرنی ہے، دوسرے کسی مائک کی ذمہ داری نہیں لینی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ٹچ موبائل بنا رہے ہو، اس کا لگا رہے ہو آپ بات کرنے والا مائک اور آپ ذمہ داری لے لو اس کے ویڈیو کے مائک کی، کیونکہ ویڈیو کے لیے اس میں علیحدہ سے مائک ہوگا اور آواز لے جانے کے لیے جو بات کرنے میں مائک ہوتا ہے وہ علیحدہ مائک ہوتا ہے۔ تو آپ نے کال کر کے ویڈیو بنا کے ٹچ موبائل ہے تو کنفرم کر لینا ہے اس کے کتنے مائک خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی مائک ہے تو پھر آپ باقیوں کی بھی بے شک ذمہ داری لے لو، کیونکہ ایک چیز میں ایکٹیو ہوگا تو وہ باقیوں میں بھی کام کرے گا۔ لیکن اگر علیحدہ علیحدہ مائک لگے ہوئے تو آپ جو مائک لگا رہے ہو خالی اسی کی کمٹمنٹ کرنی ہے اور اسی کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فلاں مائک ہے۔ تو مائک اگر ہمارے پاس نارمل ہے، چھوٹا والا مائک ہے، تو اس کو چیکنگ کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا، آپ کو اس میں ایک دفعہ اور بتا دیتا ہوں کہ مائک ہمارا چیک ہوگا اوہم پر، ٹھیک ہے۔ اوہم پر میٹر کو رکھتے ہوئے ہماری جو دونوں تاریں وہ صحیح سے مائک کی تاروں کو ٹچ ہو، اور دیکھیں اگر تو ریڈنگ آ جاتی ہے، ریڈنگ چاہے کچھ بھی ہو، ریڈنگ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب مائک ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بھی ریڈنگ نہیں آتی، میں تاریں لگاتا ہوں کوئی بھی ریڈنگ نہیں آتی، تو کیا ہے، مائک خراب ہے۔ یا ریڈنگ آ جاتی ہے 0 کی، جیسے اب 0 ہو گیا، تو بھی کیا ہے، مائک خراب ہے، کیونکہ اوہم کے اوپر 0 کا مطلب ہے کنٹینیوٹی، اور کنٹینیوٹی صرف سپیکر میں پائی جائے گی اور سپیکر ٹھیک ہوگا۔ جیسے میں اوہم کے اوپر سپیکر کو ہی چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب 0 بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، 0 بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اوہم پر کنٹینیوٹی بتا رہا ہے۔ اور اسی سپیکر کو میں کنٹینیوٹی پہ چیک کروں تو اب یہ بیپ بجانے لگ جائے گا۔ تو اوہم کے اوپر جب ہم چیک کر رہے ہیں 0 بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سپیکر ٹھیک ہے، لیکن مائک کو 0 نہیں بتانا چاہیے۔ مائک اگر 0 بتا جائے گا تو کیا ہے، مائک خراب ہے، مائک کو ریڈنگ دینی چاہیے۔ اور مائک ہمارا وہ کمپوننٹ ہے جو آواز لے جانے والا ہوتا ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں نارمل مائک کی، جو آئی سی مائک ہوگا وہ چیک نہیں ہوگا، وہ آپ کو تبدیل کر کے چیک کرنا پڑے گا، اس کو میٹر سے چیک کرنے کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ جو ڈیجیٹل مائک ہوتا ہے، آئی سی مائک ہوتا ہے، اس کو آپ میٹر سے چیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ریڈنگ دے بھی رہا ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے خراب ہو، تو اس کو آپ کیا کرو گے، لگا کر ہی چیک کرو گے۔ اگر تو اس کا آپ کو دوسرا سولوشن بھی پتہ ہے کہ آپ آئی سی کی جگہ ایک یونیورسل مائک لگا سکتے ہو، یہ عام سادہ مائک، تو آپ وہ لگاؤ۔ نہیں تو اگر آپ ڈیجیٹل مائک، آئی سی مائک ہی لگانا چاہتے ہو، آپ کی مجبوری ہے، تو آپ کوشش کریں اس کو ہیٹ گن سے مت لگائیں، اس کو آئرن سے لگائیں، اور آئرن سے ٹانکا لگاتے وقت مائک زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، آپ جلدی سے اس کو ٹانکا لگا کے ہٹا لو، اور جتنے اس کے مائک کے کنیکشن ہیں آئی سی مائک کے، اتنی تاریں اس میں سے لو، اور سرکٹ میں جہاں جہاں وہ لگنی چاہیے اسی حساب سے وہ تاریں آپ لگا دو۔ اور جب مائک کو تاروں کے ساتھ آپ اس میں لگا دو گے تو کنیکشن کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا ٹیپ لگا دو اور مائک کو اس کی جگہ رکھ دو، تو امید ہے اس طریقے سے بھی مائک کام کر جاتا ہے اگر آپ کے پاس یونیورسل مائک کی سیٹنگ نہیں ہو رہی تو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس ڈیجیٹل مائک، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، اس سے پہلے ہمارے پاس ایئر پیس اور لاؤڈ سپیکر ہے۔ ایئر پیس کیا ہوتا ہے، ایئر پیس وہ کمپوننٹ ہے جو اگلے بندے کی آواز ہم تک لاتا ہے۔ ایئر کہتے ہیں کان کو، اور پیس کا مطلب ہو گیا پرزا، تو کان کا پرزا وہ سپیکر ہوتا ہے جو بات کرنے کے دوران اگلے بندے کی آواز ہم تک پہنچاتا ہے۔
اور وہی اگر ہم بات کرنے کی ضرورت لاؤڈ سپیکر کھول لیں تو جو آئی سی ہوتی ہے وہ اس ایئر پیس میں سے آواز کو روک کے لاؤڈ سپیکر میں لے جاتی ہے، بڑے سپیکر میں. تو بڑا سپیکر ہو یا چھوٹا سپیکر ہو، چیکنگ کا طریقہ میں نے آپ کو وہی بتایا کہ میٹر کو آپ کنٹینیوٹی پہ لے جاؤ گے اور دونوں پروبس اپنے میٹر کی اس کے سپیکر کے دونوں تاروں پہ لگا کے دیکھو گے. اگر تو کنٹینیوٹی آ جائے یعنی بیپ بجنے لگ جائے تو سپیکر آپ کا ٹھیک ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا ایشو نہیں ہے. چاہے آپ بڑے سے بڑا ڈیک کا بھی سپیکر چیک کر رہے ہو تو وہ بھی ایسے ہی چیک ہوگا. ریڈنگ نہیں دینی چاہیے. اگر تو ایئر پیس یا مائک ریڈنگ دے رہا ہے، بیپ نہیں بجا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کا ایئر پیس اور مائک خراب ہے. اب بات رہ گئی کہ آپ کو کئی موبائلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایئر پیس اور لاؤڈ سپیکر ایک ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایئر پیس کے مسئلے میں آ رہا ہے یا لاؤڈ سپیکر کے مسئلے میں آ رہا ہے تو آپ پراپر موبائل کو کھولنے سے پہلے چیک کر لو. اس کا لاؤڈ سپیکر بھی کھول کے دیکھو، اس کو ویسے بھی آڈیو پہ چیک کرو. اگر تو اس میں آواز آ رہی ہے دونوں جانب سے تو سمجھو کہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اور اگر اس کی ایئر پیس کی آواز رکی ہے اور اس کے بزر کی آواز بھی رک گئی ہے تو سمجھو سپیکر آپ کا ایک ہی ہے. اور سپیکر جب آپ کا ایک ہی ہے تو آپ ایک ہی سپیکر چینج کرو گے تو آپ کا لاؤڈ سپیکر بھی بن جائے گا اور ایئر پیس بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ.